یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 46 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ ان آیات میں قوم فرعون اور دیگر قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتی تھیں۔ آج کے معاشرتی اور حکومتی نظام میں ظلم اور نافرمانی کی روش پر چلنے والے افراد اور قومیں ان واقعات سے کیا سبق سیکھ سکتی ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واضح مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں، ہم کس طرح ان آیات کو اپنی زندگی میں اپنانے کے ذریعے سے اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء عتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حال میں جب بھیجا ہم نے ان کو فرعون کے پاس کھلی نشانیاں دے کر، پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنی زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، پھینک دیا ان کو دریا میں، اور اس پر لگا الزام۔ اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا جو خیر سے خالی تھی، نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرے کہ کر نہ ڈالے اس کو جیسے کہ چور۔ اور نشانی ہے سمود میں جب کہا کہ ان کو برت لو ایک وقت تک، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے، پھر نہ ہو سکا کہ وہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ وہ بدلہ لے لیں، اور ہلاک کیا نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے، بے شک وہ لوگ نافرمان تھے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں ملتا ہے کہ قوم فرعون اور دیگر قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتی تھیں۔ آج کے معاشرتی اور حکومتی نظام میں ظلم اور نافرمانی کی روش پر چلنے والے افراد اور قومیں ان واقعات سے کیا سبق سیکھ سکتی ہیں؟ قوم فرعون اور دوسری نافرمان قوموں کا تذکرہ جو ان آیات کے اندر ملتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان تک اللہ رب العزت کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام حق کے ساتھ ان تک پہنچا دیا، اور ان کے اندر جو بدعملیاں تھیں ان کی نشاندہی کر کے
اپنی سی پوری کوشش کر کے انہیں ان بدعمالیوں سے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حجت تمام ہونے پر ان کے لیے عذابات کا فیصلہ کیا گیا۔ آج کے معاشرتی اور حکومتی نظام کے اندر جو ظلم کی فضا قائم ہے اور سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے، ان قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی تھی اور دنیاوی اعتبار سے بہت ساز و سامان سے یہ لوگ لیس تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بدعمالی کے اندر آگے بڑھے تو یہ سب چیزیں، ان کی قوتیں اور ان کی طاقت، یہ کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو سکے اس ظالم کو اس کے ظلم سے بچا دینا، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ آج کے معاشرتی حالات کے اندر ہمیں ایسی چیزوں کے اندر کہ جس میں ظلم ہو رہا ہو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کی بھی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واضح مظاہر بیان ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں، ہم کس طرح ان آیات کو اپنی زندگی میں اپنانے کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں ان پر غور اور فکر کرنے کی دعوت بار بار دی ہے، تاکہ اللہ کی عظمت اور اس کی شان دل کے اندر بیٹھ جائے۔ آج کے دور میں لوگ ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑی بڑی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں جن کا انسان کو علم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لانا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں، اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی ان چیزوں پر غور اور فکر کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔